نکالا اور کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس پہاڑ کے اوپر پہنچے، اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو دیکھ لیا اور انہوں نے نبی پاک سے کہا کہ اگر کفار اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہمیں دیکھیں۔ انہوں نے کہا حاجی کتنے دن کیوں کرتے ہیں؟ تو بتائے گا کتنے دن کیوں کرتے ہیں حاجی میدان عرفات کے اندر؟ ایک دن، صرف ایک دن حاجی اس عرفات کے اندر قیام کرتے ہیں اور اس دن میں ایک دن میں 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ ابھی الحمدللہ ہم عرفات کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف دیکھیں گے پیلے کلر کا جو بورڈ نظر آ رہا ہے نا، اسی اندر ہے میدان عرفات، اور ابھی ہماری بس جو ہے یہ عرفات کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ آپ کے دائیں اور بائیں ہاتھ کی طرف جو ہے یہ سارے کا سارا میدان عرفات ہے، اور آپ کے سامنے بالکل سامنے آپ کے مسجد اقرا۔ یہاں آپ کو انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا، اور یہاں اتر کر جن حضرات کو وضو ہے، یہاں وضو کی جگہ نہیں ہے، یہ واش روم ہے، واش روم بند ہے، اور یہاں پہ آپ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کی زیارت بھی کریں اور دعا بھی مانگیں۔ اس طرح میرے پاؤں پہ سانپ نے ڈسا ہے اور اس وجہ سے میرے آنسو نکلے، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گئے، کسی حکیم کے پاس نہیں لے کے گئے، انہوں نے اپنی شہادت کے انگلی سے لوٹ مبارک اس جگہ پہ لگائی، جھونک مبارک جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا، اور وہ زہر آہستہ آہستہ سب ختم ہو گیا۔ جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا گھر چھوڑ چکے ہیں، اس وقت انہوں نے 100 اونٹوں کا انعام نکالا اور کہا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کریں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے ڈر کی وجہ سے اپنا گھر نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اپنے اللہ کے حکم سے، جب اللہ کا حکم ہوا تو انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اور جب گھر چھوڑا اس وقت دن تھی یا رات؟ اس وقت رات تھی، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور کفار مکہ ان کے گھر کے باہر کی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، قتل کے ارادے تھے، گھر کے چاروں طرف باہر کھڑے ہیں، اور اس وقت اور بائیں ہاتھ کی طرف دیکھیں مسجد نبوی کی 6 مینار اور 3 گنبد آپ کو سامنے جو نظر آ رہے ہیں، یہی ہے مسجد نبوی آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف، اور بائیں ہاتھ کی طرف یہ 3 راستے، ایک پہلے آپ نے دیکھا پھر 3 یہ آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف۔ ابھی سامنے مسجد کے 6 مینار اور 3 گنبد آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، مسجد نبوی جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی تھی۔ اور مجاہد اکرام، یہاں میدان عرفات کے اندر جب حج ہوتا ہے تو یہاں پہ 3 قسم کے لوگ آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا پیکج ہوتا ہے، وہ میٹرو ٹرین پہ عرفات کے اندر آتے ہیں، اور کچھ جیسے آج ہم بس میں آئے ہیں اسی طرح بسوں پہ آتے ہیں، اور زیادہ تر تعداد جو ہے یہ پیادل چل کر آتی ہے حج کرتے، اور جو پیادل چل کر آتے ہیں حج کرنے کے لیے ایک قدم چلنے میں کتنی نیکی ملتی ہے تو بتائے گا، جو بتائے گا اس کو جو عید لگائی ہے
5 منٹ کا ٹائم ہے، بیگا تک آپ کو ٹائم ہے جو بتائے گا کہ ایک قدم چلنے پہ کتنی نیکی ملتی ہے۔ قریب پہنچ چکے ہیں، آئیں نیچے اتر کر آپ کو زیارات کروائیں اور پھر واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ جائیں گے۔ نکلنے کی کوشش کی، انہوں نے وہ پاؤں وہاں سے نہیں اٹھایا اور آپ کے سامنے جبل طور، آپ کے سامنے آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف یہ پہاڑ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف یہ سامنے جو سب سے اونچا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہی ہے جبل طور۔ انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو اتار کر بھی اس کی زیارات کروائیں گے۔ اور اسے جبل طور کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی میں جبل کہتے ہیں پہاڑ اور سور کہتے ہیں بیل کو۔ اگر ہم اسے دور سے دیکھیں تو یہ بیل کی شکل کا دکھائی دے رہا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں جبل طور۔ انشاءاللہ آگے سے گاڑی ٹرن ہو کر واپس آئیں گے اور آپ کو یہاں اس کی دامن پہ اتار کر بھی زیارت کروائیں گے۔ اور جب لوگ نے نکلنے کا مجبور کیا، اس لیے یہ شہر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑ کے قریب پہنچے جبل طور کے، اس وقت اندھیری رات تھی اور اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے کا راستہ بھی نہیں تھا۔ اور اس پہاڑ کی ہائٹ کی بات کریں تو اس پہاڑ کی ہائٹ 5400 فٹ ہائٹ ہے، بہت اونچا پہاڑ ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے، اس وقت کے پاؤں زخمی ہوئے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے کندھوں پہ یہاں پہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں قرآن پاک، اور یہاں لاکھوں نے کیے کما، اور جب بھی آپ سفر کیا کریں اور آپ تلاوت کر سکتے ہیں اور ساتھ میں تسبیح لیا کریں، اور جب بھی سفر کیا کریں درود و پاک جو کچھ آپ کو آتا ہے وہ کرتے رہے، ابھی بھی آپ پڑھیں، بات بھی سنیں اور ساتھ میں ذکر بھی کرتے رہیں، کیونکہ یہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہماری بس جو ہے وہ حدود حرم کے باہر چلی جائے گی، پھر وہاں ایک ہی نیکی ہوگی، تو اس لیے آپ وہاں پہنچنے تک 1 سے 2 منٹ وہاں لگیں گے پہنچنے میں، تب تک آپ درود و پاک جو کچھ آپ کو آتا ہے ذکر کرتے رہے، اور انشاءاللہ وہاں پہنچ کے 1 سے 2 منٹ کے بعد آپ کو حدود حرم میں حج کے دوران یہ کھولی جاتی ہے۔ اور محترم جی کا سامنے دیکھیں 4 فلور والا برج آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ آگے جس کے اوپر وائٹ کلر کا امبریلے شکل کا چھاتے شکل کا جو پینٹ لگایا ہے، اس کے نیچے ہندوے والی جگہ نظر آ رہی ہے سب کو، اسی جگہ پہ جمعرات شیطان اسی جگہ پہ ہے، وہ اندھیرے والی جگہ پہ ایک وہاں ہے، سامنے دو اسی لائن میں آگے سامنے یہ اندھیرے والی جگہ دیکھ، یہ راؤنڈ وائٹ چتریں، ہاں ایسے 3 نہیں، وہ شیطان، اور ایک یہ ہے اور 2 اسی لائن میں آگے ہے، اور یہ ربی کے لیے بکریاں مارنے کے لیے یہ راستہ حج کے دوران کھولا جاتا ہے، یہ ابھی بند ہے۔ سب کو نظر آ گیا نا؟ جی بات ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ نے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھ، اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ یہ ملک مجاہدین کرام آپ سے گزارش ہے کہ آپ سفر مکہ کا کر رہے ہو یا مدینہ کا، یا سفر آپ انڈیا میں کر رہے ہو، دعائے سفر ضرور پڑھ لیا کریں۔
دعائیں سفر کرنے سے اگر ہمارا کوئی فائدہ نہ بھی ہوتا تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میری سنت سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت کرے اور جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کس کس کو بھائی جنت چاہیے؟ سب کو رفعات کے اندر آپ. ابھی ہم بالکل قریب پہنچ چکے ہیں. آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف وہ سامنے پہاڑ ہے اور وہ مقام جہاں سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اس پہاڑ کے اوپر ایک پلر ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. وہ مقام ہے جہاں ان کی دعا قبول ہوئی. آپ نے بھی وہاں چل کر دعا کرنی ہے. سب امت مسلمان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنی ہے. اور نیچے اتر کر نا بس کا نمبر ضرور یاد نوٹ کر لیں کیونکہ یہاں پہ تھوڑا رش ہوتا ہے تو بس کا نمبر ضرور یاد رکھیں. اس کلر کی بہت سی بسیں ہوتی ہیں تو پھر آدمی بھول جاتا ہے. اس وقت سے ہم اس کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ ہماری بس وہاں پہنچ جائے گی اور آپ کو یہاں اتار کر بھی زیارت کروائیں گے انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت اور شہادت بھی اسی شہر مقدس مکہ المکرمہ میں ہوئی. اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو مکہ کے بڑے بڑے لوگ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے بڑے بڑے کاموں میں مشورے لیا کرتے تھے. جب انہوں نے اعلان نبوت کیا تو وہ سب کے سب خلاف ہو گئے اور انہوں نے ایک میٹنگ کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں تو ان کا دین اور یہ یہاں ہی مٹ جائے گا. میدان عرفات کیا ہے؟ میدان عرفات وہ میدان ہے جو بندہ 9 الحجہ کو حرام کے ساتھ اس کے اندر آئے گا وہ حاجی بن پائے گا. جو بندہ حرام کے ساتھ 9 الحجہ کو ایک لمحے کے لیے بھی اس کے اندر آئے گا وہ حاجی بن پائے گا. حج کا سب سے بڑا رکن اعظم ہے, اسی کا نام ہے اس کے اندر آنے کا. اور بطور وجاج کرام جو بندہ 9 الحجہ کو حرام کے ساتھ اس کے اندر آئے گا تو کسی مجبوری کسی پریشانی کی وجہ سے واپس چلا جائے گا پھر بھی وہ حاجی بن پائے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا ہی بڑے گنہگار بندہ کیوں نہ ہو اس کے ساتھ مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے. آج 9 الحجہ تو نہیں ہے, آج ہم اسی میدان میں عرفات کے اندر جا رہے ہیں اور ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ شہادت نصیب فرمائے اور ہم بھی احرام کے ساتھ اس کے اندر آئیں. ان کا پتہ بتائے گا اس کو 200 فوٹو کا انعام دیا گیا. یہ بہت بڑا انعام تھا. جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ اتنی بڑی رقم مل رہی ہے 200 فوٹو کا انعام مل رہا ہے تو وہ ڈھونڈنا شروع ہو گئی اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس پہاڑ کی طرف بڑھے. اور جب اس پہاڑ کے قریب پہنچے اس وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوا ایک سپائڈر کو ایک مکڑی کو اس نے کچھ ہی گھنٹوں میں اس جگہ پہ جلا لگا دیا جہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار کے اندر اترے تھے. اس جگہ پہ جلا لگا کر غار کا منہ بند کر دی. وہ اپنی مرضی سے آل میں گھوم سکتے ہیں. یہاں وہی آتا ہے جس کو اللہ بناتا ہے. آپ کو اللہ نے یہاں
پابندی کریں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کریں گے، آپ کی خود بخود بدل جائے گا۔ ہم سے نئے تعداد گناہ ہوئے ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کر سکتے، اور آپ کو یہ سعادت ملی ہے، یہاں آئے ہیں، یہاں آپ توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی جھولیاں کر کے لے کے جائیں۔ اور محترم مجاہدین اکرام، آج ہماری بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارے پاس موبائل، بڑے بڑے موبائل ہیں، اور جب ہم موبائل لیتے ہیں اس وقت ہمارے موبائلوں میں واٹس ایپ، ٹک ٹاک، یہ چیز کے ذریعے اس پہاڑ کے اوپر جا پائے۔ اور کچھ مجاہدین اکرام پوچھ رہے تھے کہ ہم نے پہاڑ کے اوپر جانا ہو تو کیسے جانا ہے؟ یہ تو مجاہدین اکرام، میرا مطلب انڈیا کشمیر سے ہے، ہمارے گھر پہاڑوں کے اوپر ہوتے ہیں، ہمیں چلنے کی پہلے سے پریکٹس ہے۔ مجھے اس پہاڑ کے اوپر جانے کے لیے 1 گھنٹہ 50 منٹ لگتے ہیں۔ صرف غار کے اندر اتارا، جب انہیں غار کے اندر اتارا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تو ان کا پسینے کی خوشبودار تھا، اس خوشبو سے غار محبوب اٹھی، اور کچھ دیر کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور اسی غار کے اندر جو سانپ تھا اس نے باہر نکلنے کی کوشش کی، تو جب اس نے دیکھا سب سوراخ بند ہے، ایک سوراخ ہوا تھا جہاں پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس پہاڑ کے اوپر لے کے گئی۔ جب اس پہاڑ کے اوپر پہنچے اور پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر اترے، غار شہر میں، اور اپنے امامے کے ساتھ، اپنی چادر کے ساتھ اس غار کی صفائی کی۔ جب صفائی کی تو اسی غار کے اندر چھوٹے چھوٹے سراخ تھے، انہیں سراخوں کے بیچ ایک سانپ بھی تھا، اور جب انہوں نے وہ سراخ دیکھے تو اپنے امامے کے ساتھ، اپنی چادر کے ساتھ وہ چادر پھاڑ کر سارے کے سارے سوراخ بند کر دیے۔ ایک سوراخ بچ گیا، وہاں پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں، اپنی ایڑی رکھ دی اس سوراخ پہ، اور اس کے بعد وہاں پہنچنے تک ہمیں تقریباً 7 سے 8 منٹ لگیں گے وہاں پہنچنے میں۔ اس سے بھی جو ہے زیارات نہیں، آپ اپنے گھر آپ کی طرف دیکھیں، یہ خیمے دیکھیں، یہ بھی مینا کے اندر خیمے، یہ بھی دیکھیں، جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے وہاں دیکھیں، یہ پورے خیمے آپ کو نظر آئیں گے، حاجی ان کے بھی اندر قیام کرتے ہیں۔ اور مجاہدین اکرام، جب دور پہنچنے تک ہمیں تقریباً 7 سے 8 منٹ لگیں گے۔ کوئی بات اچھی لگے تو اس پہ سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ آپ اس وقت شہر مقدس مکہ المکرمہ میں موجود ہے، یہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، اس لیے اگر کوئی بات اچھی لگے تو اس میں آپ سبحان اللہ ضرور کہہ دیں۔ محترم مجاہدین اکرام، آج ہماری شہر مقدس مکہ المکرمہ کی تقریباً 15 سے 18 مقامات کی زیارات، ان میں سے سب سے پہلی زیارت جو ہے وہ ہے جبل سہر۔ کون سی زیارت ہے سب سے پہلے؟ جبل سہر۔ جبل سہر ہم کیوں جا رہے ہیں؟ اسی کے اندر ایک غار ہے، غار مبارک، غار سہر، جہاں پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت اس غار کے اندر قیام کیا، اور اس پہاڑ میں جامعہ ام القرى، اور آپ کو یہ جتنی بھی بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ اسی
जामिया उम्मुल कुरा का हिस्सा है। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, कई किलोमीटर में ये फैली हुई है पीछे। और मोहतरम इकराम, अभी आप अपने बाएं हाथ की तरफ देखिए, 1 किलोमीटर पीछे आपको लंबे लंबे व्हाइट कलर के 3 टेंट नजर आएंगे। वो देखिए, एक वो पीछे है, एक यहाँ से हमारी गाड़ी जा रही है, यहाँ पे व्हाइट कलर का वो लंबा टेंट से नजर आ रहा है, वो लंबे लंबे। तो एक वो आगे पहाड़ के करीब देखें, ये मैदान अराफात के अंदर मेट्रो स्टेशन है। और ये मेट्रो जो है, ये हमारे इंडिया की तरह ये सारा साल नहीं चलाई जाती। ये सिर्फ हाजियों की खिदमत के लिए 5 से 7 रोज हज के दौरान ये चलाई जाती है, और बाकी ये सारा साल खड़ी रहती है। ये दूर से बताने का मकसद है, जब हम करीब पहुंचेंगे तो हमें एक ही स्टेशन दिखाई देगा, 2 नहीं दिखाई देंगे। और ये सारा साल जो है, ये सामने आपके दाएं हाथ की तरफ इसका गैरेज है, ये सामने ये यहाँ पे खड़ी रहती है। ये सामने इसका गैरेज, यहाँ जरूरत नहीं होती। और कुफार मक्का वहां उन्होंने खड़े होकर मुआयना किया और देखा, अगर इस गाल के अंदर कोई आदमी जाता तो ये जाला काफी पुराना है, ये टूटा होता। उन्होंने मुआयना करके वहां से वापस लौट किए। और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इस पहाड़ के ऊपर खाना और पानी भी पहुंचाया जाता था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी 13 साल की उम्र में कुफार मक्का से चुप चपाते हुए इस पहाड़ के ऊपर खाना और पानी भी लेकर जाया करते थे। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम जो बकरियां 1 लाख गुना लिखा जाएगा। और थोड़ी देर में वो हदूद आपको बताएंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना से आए मक्का में, और साथ में सहाबा इकराम भी थे, और उमरा किया। और उमरा करके जब वापस जा रहे थे तो सहाबा इकराम को पता था कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उमरा किया, हमारा उमरा कबूल हुआ। फिर भी उन्होंने नबी पाक से पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा उमरा कबूल हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो अपने आप को बदलाएगा, जो बदलेगा, उसको खुद पता चल जाएगा कि हमारा उमरा कबूल हुआ कि नहीं हुआ। वो तो रोजाजी इकराम, आपको ये सहादत मिली है यहाँ आने की, आप भी खुश नसीब है कि यहाँ आप आए। आप देखिए, आपके करीब लोग, वो मैदान महशर है, हमारी बात जो है मैदान महशर की तरफ जा रही है। मैदान महशर वो मैदान है जब हमें कब्रों से उठाया जाएगा और हमें उसी मैदान के अंदर लाया जाएगा। 50,000 साल का एक दिन होगा, उसी मैदान की तरफ हमारी बस जा रही है। अपनी ज़बान में हम उसे क्या कहते हैं? मैदान अराफात। थोड़ी ही देर में हमारी बस अराफात के अंदर पहुंच जाएगी और उन मुकद्दस मकामात की भी आपको ज़ियारत करवाएंगे। उससे पहले आपको मैं हदूद हरम बताऊंगा। हदूद हरम वो हदूद है जिसके अंदर आप एक नेकी करेंगे तो आपको 1 लाख नेकी का सवाब मिलेगा। उसी हदूद हरम के अंदर आप एक नमाज पढ़ेंगे तो आपको 1 लाख नमाज का सवाब मिलेगा। तो इसी तरह हो जाती। अभी हमारी बस जो है ये नहर जुबैदा की तरफ जा रही है। नहर जुबैदा वो नहर है जो खलीफा हारून रशीद की बीवी ने एक नहर बनवाई है। वो नहर जो है इराक से लेकर मक्का तक बनाई गई है। वो कई किलोमीटर में वो नहर है। पहले जब हाजी हज करने के लिए आते थे और मक्का से अराफात तक 19 किलोमीटर का रास्ता है। इस 19 किलोमीटर रास्ते में पहले कोई चश्मा नहीं हुआ करता था, पानी नहीं था, पानी कभी भी इस रास्ते में बंदोबस्त नहीं था। और जो हाजी हज करने आते थे वो मखसूस पानी लाया करते थे और उनके पास वो पानी खत्म हो गया और कुछ हाजी गर्मी की शिद्दत से फौत हो गई। और जब जुबैदा हज पे आई और अपने खेमे से बाहर निकलकर देखा तो कुछ हाजी एक ही किताब में फौत हुए वहां रखे हुए थे। तो उन्होंने अपने गुलामों से पूछा ये क्या माजरा है, ये हाजी कैसे फौत हुए? और उन्होंने बताया कि मक्का से लेके
کے بعد پہلی مرتبہ اس پہاڑ کے اوپر توبہ قبول ہوئی اور اسی پہاڑ کے اوپر اپنی بیوی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی پہاڑ کے اوپر پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی. تھوڑی دیر میں ہماری بات وہاں پہنچ جائے گی اور اسی پہاڑ کے دامن میں ہم سب کے آقا مولا نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ الوداع خطبہ بھی فرمایا اور 4 سے 5 گھنٹے رو رو کر اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے. آپ کو بھی وہاں اتارا جائے گا, آپ کو بھی ٹائم دیا جائے گا, آپ نے بھی وہاں دعائیں مغفرت سب امت مصطفیٰ کے لیے کر دی, توبہ کر دی, کیونکہ وہاں ہم سب کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کی اسی پہاڑ کے اوپر توبہ قبول ہے. ہم بھی اسی پہاڑ کے قریب جا رہے ہیں. ہم سب نے بھی وہاں توبہ کرنی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور دعا کرنی ہے کہ ہمیں یہ دوبارہ سے یہ شہادت ملے اور ہم بھی حیران فرمائیں. آگے قریب بھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ. وہاں آپ کو 6 میناروں والی مسجد نظر آئے گی. آپ دائیں ہاتھ کی طرف سامنے دیکھیں 6 میناروں والی آپ کو مسجد ابراہیم نظر آ رہی ہوگی, وہ سامنے آگے دائیں ہاتھ کی طرف. انشاءاللہ وہاں قریب بھی لے کے چلیں گے, آپ کو وہاں اتارے دیں گے. اور متوجہ کرام یہ اس کے 6 مینار ہیں, 3 گنبد ہیں اور 64 گیٹ ہیں اس مسجد کے. یہ بہت بڑی مسجد ہے. صبح کوشش میں 3.5 لاکھ حاجی اس میں دعا کرتے ہیں. اور متوجہ کرام یہ مسجد سارا سال بند رہتی ہے, صرف 1 دن کے لیے کھولی جاتی ہے. جس دن حج ہوتا ہے ذی الحج کو یہ کھولی جاتی ہے, باقی یہ سارا سال بند رہتی ہے. انشاءاللہ آپ کو بھی اس کے قریب اتاریں گے اور اس کی زیارت بھی کروائیں گے. اور متوجہ اکرام اسی مسجد کے اندر 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور حج کا خطبہ بھی اسی کے اندر دیا جاتا ہے. اور اس کے اندر کون سی 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں؟ نماز ضرور آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ ہے حدود حرم کی باؤنڈری. ابھی ہم حدود حرم کی باؤنڈری سے باہر آ چکے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. اور اس کے اندر ہم جا سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں. اور جو غیر مسلم ہیں انہیں یہاں سے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. اور متوجہ اکرام ابھی آپ سامنے دائیں ہاتھ کی طرف آگے دیکھیں 2 میناروں والی آپ کو مسجد نظر آئے گی اور سامنے ایک گنبد. یہ سامنے یہ یہاں کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی ہے. اس کا نام ہے جامعہ ام القرا اور یہ اسلامک یونیورسٹی ہے. یہ حدود حرم کے اندر ہونی چاہیے تھی, یہ باہر کیوں ہے؟ وہ تو متوجہ اکرام یہاں پہ غیر مسلم سکالر جو ہے وہ اسلام پہ آ کر ریسرچ کرتے ہیں. 72 لینگویج میں 72 زبانوں میں جو ہے اسلام کا یہ ریسرچ کرتے ہیں. اس لیے یہ حدود حرم سے باہر بنائی گئی ہے کہ غیر مسلم حدود حرم کے اندر نہیں جا سکتے. اور وہ یہاں پہ آ کے اسلام کا ریسرچ آپ یاد نہیں رکھے تو آپ کی مرضی. اور متوجہ اکرام ابھی ہم مسجد خیف کی طرف جا رہے ہیں. وہ مسجد جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کے دوران اس جگہ پہ اس مسجد والی جگہ پہ اپنا خیمہ لگا کے نمازیں پڑھی ہیں. اور وہ مقام وہ مسجد حج کے دوران 5 روز کھولی جاتی ہے, وہ ابھی بند ہے. اور اسی مسجد کے قریب جو ہے 70 نبیوں کا جو ہے وہ قبرستان مبارک بھی وہاں ہے, 70 نبیوں کے مزار بھی ہے. اور آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف یہ آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف یہ جو 4 میناروں والی مسجد آپ کو دکھائی دے رہی ہے, یہ ہے مسجد خیف. اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کے دوران نمازیں پڑھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید
الأنبياء المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ عز و جل ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت شہر مقدس مکہ المکرمہ میں موجود ہیں اور آج ہم اللہ کی رحمت سے شہر مقدس مکہ المکرمہ کی زیارات کریں گے. سب کہہ گے انشاءاللہ. سفر زیارت ہمارا شروع ہو چکا ہے. ہم سب اپنی بس یعنی سواری میں بیٹھ چکے ہیں. ہم سب کے آقا مولا نبی کریم غفور رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر کیا کرتے تھے آپ علی نبینا و علیہ والصلاۃ والسلام دعائے سفر سے اپنے سفر کا آغاز شروع کرتے تھے. آئے ہم سب بھی مل کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شکر کو ادا کرتے ہوئے دعائے سفر سے اپنے سفر کا آغاز. پھر بھی انہوں نے وہ پاؤں وہاں سے نہیں اٹھایا ہے. جب ان کے پورے جسم پہ زہر پھیل گیا, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ زہر پھیل گیا, اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ آنسو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شیر مبارک پر گرے اور اس وقت وہ نیند سے بیدار ہوئے اور پوچھا ابو بکر کیا ماجرا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کفار مکہ کے گھر کی وجہ سے رو رہے ہو؟ اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے کہ شہر مقدس مکہ المکرمہ کی یاد آ رہی ہے, کیوں آپ رو رہے ہو؟ اس وقت انہوں نے کہا نہیں, مجھے کفار مکہ کا ڈر بھی نہیں ہے, مجھے اپنے گھر کی بھی یاد نہیں آ رہی ہے. اس سے بڑی وادی خیمے والی وادی جہاں آپ کی نظر جا رہی ہے وہاں تک آپ کو خیمے نظر آ رہے ہیں. یہ خوبصورت مناظر دیکھیں آپ. تو جتنے بھی حاجی حج کے لیے آتے ہیں انہی کے اندر قیام کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے اور ہم بھی انہی کے اندر آ کر قیام کریں. یہ آپ اللہ کے مہمان ہیں, آپ کی دعا جو آپ کریں گے وہ قبول ہوگی. جب آپ گھر سے نکلے جب تک واپس گھر جاتے جو بھی دعا کریں گے وہ قبول ہوگی انشاءاللہ. آپ دعا کرتے رہیں. اور یہ خیمے جو ہیں 1997 میں ان کے اندر آگ لگ گئی تھی. تقریباً 1200 حاجی جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے اور اس کے بعد یہاں کی گورنمنٹ نے جو ہے یہ اسپیشل جو ہے جرمن سے منگوائے گئے. ابھی ان میں آگ بھی نہیں لگتی, بارش کا پانی بھی نہیں ان کے اندر جاتا اور ساتھ میں یہ اے سی والے خیمے ہیں. اسی طرح کے خیمے جو ہیں وہ عرفات کے اندر بھی لگائے جاتے ہیں اور بعد میں وہ اتار لیے جاتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا عرفات کے اندر وہ کام سٹارٹ ہے اور وہاں بھی بہت تیزی سے یہ خیموں کا کام جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اور وہ تو مجاہدین اکرام ابھی ہماری بس جو ہے یہ جبل نور اور یہ سامنے میٹرو اسٹیشن یہ اضافہ کے اندر ہے. یہ میٹرو اسٹیشن اور یہاں سے بھی حاجیوں کو عرفات کی طرف لے کے جاتے ہیں میٹرو ٹرین میں اور جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو یہاں پہ بھی اتارا جاتا ہے. اور مجاہدین اکرام آپ اپنے دائیں کی طرف توجہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ کے عذاب والی جگہ آنے والی ہے آپ کے دائیں کی طرف. یہ یہاں پر یہ گاڑیاں کھڑی ہیں, یہ جے سی بی کھڑی ہے, یہاں سے لے کے آگے تک 50 سے 60 میٹر جگہ ہے. استغفراللہ ربی اور اس جگہ میں دیکھیں خیمہ نہیں لگایا گیا, کوئی واش روم کچھ بھی نہیں بنایا گیا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب والی جگہ ہے. اور یہ جگہ مزدلفہ کے اینڈ میں اور مینا کے شروع ہوتے ہی یہ دانوں کے سینٹر میں یہ جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب والی. اور ابھی ہم مینا میں داخل ہو چکے ہیں. یہ دائیں اور بائیں کی طرف یہ مینا کے خیمے اور یہ مینا کا میٹرو اسٹیشن. اور مجاہدین اکرام یہ میٹرو اسٹیشن ختم ہوتے ہی شہر مقدس مکہ المکرمہ کی ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور سورۃ یاسین آیت نمبر 8 پڑھی اور اس مٹی پہ دم کیا اور وہ مٹی فضا میں تھی. آج اگر ہم کوئی چیز پھینکتے ہیں تو وہ 10 یا 20 میٹر تک پہنچتی ہے اور اس وقت کفار مکہ
100 میٹر کوئی 200 میٹر پہ کھڑا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کام تھا وہ مٹی فضا میں پھینکنا، اور اللہ کا کام تھا ان کفاروں تک پہنچانا۔ جب ان کفاروں کے سروں تک وہ مٹی پہنچی اور کچھ دیر کے لیے انہیں دکھائی دینا بند ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیچ سے گزرے اور اپنا سفر شروع کیا، اور سفر کے ساتھ کس کو لیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہاں سے نکلے اور راستے میں ایک پتیلے پہ کھڑے ہو کر شہر مقدس مکہ المکرمہ کی طرف دیکھا اور کہا، اے شہر مکہ، اگر مجھے اپنی کو نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو ہرگز یہ شہر چھوڑ کر میں کبھی نہیں جاتا۔ مقدس مقامات کی زیارت کروانے والے ہیں، آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف یہ میٹرو اسٹیشن ختم ہوتے ہی پہاڑ کے اوپر آپ کو ایک پلر نظر آئے گا۔ وہ پلر 1 میٹر 1.5 میٹر کا پلر ہے، اس کے اوپر سراخ ہے۔ وہ مکان ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو لایا گیا تھا قربانی کے لیے۔ یہ سامنے دیکھیں آپ بھائی، آپ کے طرف کے پہاڑ کے اوپر دیکھیں جو پلر نظر آ رہا ہے، یہ ہے مقام اسماعیل ذبیح اللہ۔ ہمارے مسلمانوں کی قربانی کا آغاز یہاں سے سٹارٹ ہے۔ سب کو نظر آ گیا؟ آگے آپ کو چلو آگے حاجی صاحب ادھر دیکھیں وہ پلر دیکھیں، وہ پہاڑ کے اوپر جو پلر ہے، ادھر سامنے آگے یہ آگے جو پلر آپ کو وہ نظر آ رہا ہے، یہ ہے مقام اسماعیل ذبیح اللہ۔ یہ تو سوئے ہوئے ہیں، وہ جگا دیں، وہ دیکھیں پلر، بعد میں ہوٹل میں جا کے آپ پوچھیں گے، وہ دیکھیں وہ پہاڑ کے اوپر جو پلر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مقام اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ اور مجاہد اکرام، جب ہم بتاتے ہیں اس وقت آپ توجہ نہیں رکھتے، آپ باتوں میں مصروف رہتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے ہیں، جو بات